پانی کی نعمت بھی رب نے دی ہے اور طہارت کا حکم بھی شریعت کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام سمن مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ مرزا ٹریول ولاگ. اور آج 4:27 ہے اور جمعے کا دن ہے اور ہمارے پاس سحری تیار ہو چکی ہے. انڈا چنے اور دہی اور ہمارے ساتھ ہمیشہ مدنی چینل اور عبدالحفیظ بھائی آ چکے ہیں اور مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. روزانہ کی طرح کچھ نہ کچھ مدنی پھول عطا لے سنیں اور آپ کی نیت سے آپ کبھی بیرون ملک جائیں تو صحیح، وہ تو ڈے شاور الگ ہے تو نائٹ شاور الگ ہے، اور جناب کتنے پولز بنے ہوئے ہیں، اس میں کتنا پانی، کسی پانی کو ضائع کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. مہینے میں ایک بار نہانا ہے، پورا پول جو پتہ نہیں کتنے لیٹر کا بھر دیا انہوں نے اپنے گھروں کے اندر. تو کوئی بندہ کہے کہ بھائی نہانا تو باتھ روم میں نہا لیتے، سوئمنگ پول کیوں بنایا؟ نہیں، وہ ورزش ضروری ہے، یہ وضو کے نام پر ان کو پرابلم ہو رہی ہے. تو بہرحال اب تو ماشاءاللہ بلکہ پاکستان میں کئی جگہوں پر یہ کام شروع ہوا اور یہ ہونا چاہیے. انکریج ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم نے بھی FGRA کی طرف سے اس پر غور کرنا شروع کر دیا کہ وضو کے پانی کو، بچے ہوئے پانی کو ہم پلانٹیشن کی طرف لے جائیں، یا تو اس کو دوبارہ سے ری پروسیس کر لیا جائے اگر ایسا پروسیس ہو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مستعمل والے احکام الگ ہیں، لیکن واش روم کے پانی میں یوز ہو جائے یا جناب کم از کم وہ پلانٹیشن کے لیے یوز ہو جائے. اور کئی جگہوں پر اس کو پلان بھی کیا گیا ہے، الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن اس کو کسی صورت بھی ہم ناجائز یا اس کو کسی بھی طرح پانی کا ضیاع نہیں کہہ سکتے. پانی کی نعمت بھی رب نے دی ہے اور طہارت کا حکم بھی شریعت کا ہے. اب ہمارا کام اس کی بات، آج تک یوں کہیے کون سا پانی ختم ہو گیا ہے؟ صدیوں سے وضو ہو رہا ہے، غسل ہو رہا ہے، ہزاروں سالوں سے. سبھی پانی کے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے ہلکے کپڑے پہنے ہیں، تو کسی کو حقیر جاننا دیکھنا یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو تکبر کی بھی نشانی آ جائے گی، دل آزاری کی بھی کیفیت ہوگی کسی کے ساتھ ایسا کریں گے. البتہ وہی والی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پھر بھی اسے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی مسجد میں جانا چاہیے، کیونکہ مسجد کے اپنے بھی کچھ آداب ہیں. اگر آپ بے شک غریب ہیں تو کپڑے دھونے کی تو فیسلٹی ہوتی ہے نا. اب آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بالوں سے بدبو آ رہی ہے، تو اس کئی صورتوں میں تو مسجد میں جانا ہی منع ہے. اور اگر کسی نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی نماز میں بھی خلل آئے گا. تو یہاں وہ والی بات اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے لباس سے بدبو آ رہی ہے تو اس کو آپ دور کریں. اور اگر کوئی بیچارہ سادہ سا لباس والا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا برتاؤ نہیں. انشاءاللہ. ایک دوست نے پوچھا ہے آپ کے لیے پرسنل سوال. جی عبدالحفیظ بھائی سے پوچھیں، کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے دوسرے جہاز کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جہاز میں جہاز گزر رہا ہو. ایسا کئی بار ہوا ہے. اچھا، کئی بار ہوا ہے. اور بعض لانگ ٹریول کرتے تو ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے، رائٹ لیفٹ سے کوئی جہاز جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات نیچے سے کوئی جہاز جا رہا ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو کاکپٹ سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ہمارے قریب سے جہاز گزر رہا ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اوپر بھی ایک روٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی شان ہے، جہازوں کے باقاعدہ روٹس ہوتے ہیں کہ آپ اتنے 1000 فٹ کی بلندی پہ سفر کر رہے ہیں تو بعض اوقات 1000 2000 فٹ اوپر بھی کوئی جہاز ہوتا ہے، نیچے بھی کوئی جہاز ہوتا ہے. تو اسی سارے نیویگیشن سے ہی سارے جہاز چل رہے ہوتے ہیں. ایک فین آپ کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی عبدالحفیظ بھائی سے پوچھیں، زیادہ کون سی ایپ استعمال کرتے ہیں موبائل فون پر؟ سب سے زیادہ تو واٹس ایپ بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہی بہت سارا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. صفائی پہ بات ہو رہی ہے. آج تو ہم نے بھی ہمارا موضوع آپ کو صفائی سن سن کے چینج کر دیا بھیا. ہاں واقعی. ڈاکٹر صاحبوں کا، ڈاکٹر صاحب صفائی ہو رہی ہے، تو آج ہمارا موضوع السر تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صفائی لے آتے ہیں. صفائی بھی کوئی بیماری ہے؟ نہیں، صفائی نہ کرنا بیماری ہے. صفائی نہ کرنا بیماری. سر میں ماشاءاللہ آپ کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کے بہت سارے پہلوؤں پر غور کر رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ صفائی ہونے کے طبی فائدے اور صفائی نہ ہونے کے طبی نقصانات، جی اس کو بھی مزید تھوڑا سا ہم کو سوچ رہے تھے کہ آج ہم صفائی نہ کرنے سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. بیمار ہوتا ہے زیادہ تر صفائی نہ ہونے کے. صرف گولیاں ملتی ہیں کہ صحیح ہو جائے، یعنی صفائی کرنا بھی آ جائے. یہ بات وہ عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا نا کہ وہ ایجوکیشن یہ سب ہے. میں بھی جیسا آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ یہ کہاں، جیسے کہ باہر کے کسی کلچر کا، ترکی کا پتہ نہیں، آپ نے مثال دی نہیں دی. نہیں تو ترکی کی مثال ہے، مطلب کہ اگر باہر کی مثال دینی ہے تو ہمارے پاس ترکی کی مثال ہے. ترکی انتہائی صفائی، مسلم ورلڈ میں سب سے پہلے نمبر پہ. کیا نہیں، مطلب یہ ضرور تو نہیں کہہ سکتا. جی میں نے پڑھا تھا اس کو. اچھا، کہ پہلے نمبر پہ مسلم ممالک میں سب سے زیادہ صاف کنٹری اسے قرار دیا گیا. صفائی کے لحاظ سے اور بہت ساری چیزیں نگرانی شروع بیان کریں گے. جب میں پہلی بار ترکی گیا تھا یا دوسری بار گیا تھا تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ مسجد میں آپ وداؤٹ ساکس نہیں جا سکتے. اچھا. ہاں، برا
जगह समझते हैं ओवरऑल भी इसकी वजह हाँ मतलब आप मस्जिद में जब आप नंगे पैर आप जा रहे हैं नॉर्मली वहाँ पर ठंड होती है या लोग शूज पहनते थे, जब आप शूज पहनेंगे और आपके सॉक्स नहीं होते तो बाजू का पैरों से स्मेल भी आती है, यानी वो अदब के भी मुनाफी समझते हैं मस्जिद में और सफाई के भी मुनाफी समझते हैं कि आपके सॉक्स जरूर होने चाहिए। हो सकता है वजू करके जाए तो गीले पाँव लेकर जाए, ये भी वजह होगी। तो सॉक्स उसको भी साफ कर देगा। नहीं बाकायदा एयरपोर्ट पर जब तुर्की इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर हमने वजू करके नमाज पढ़ी थी तो हमारे बाद इस्लाम भाई ने सॉक्स पहनने के बाद वजू करने के बाद सॉक्स नहीं पहने, तो वहाँ तुर्की थे कुछ, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब सॉक्स पहने, आप ऐसे कैसे मस्जिद के फर्श पर या मस्जिद के कालीन पर आप बगैर सॉक्स ना हो जाए। अच्छा पर्सनल जो लोग हैं ना, जैसे अभी लिबास वज़ाक़त पर भी कलाम हो रहा था, तो पर्सनल भी जो लोग हैं ना वो आपको मतलब के साफ सुथरे और डिसेंट नजर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हो? आप सुनाएं। हम आ चुके हैं मुजम्मिल भाई के पास और मुजम्मिल भाई आ रहे हैं, तो ये इनका व्यू है। Okay.